بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز خواتین و حضرات، میں ہوں محمد خزام عاشق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جس کا نام ہے گردش دوران۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی بے مثال شجاعت اور بہادری پر مشتمل داستان جس کا نام ہے شمشیر بے نیام، حصہ اول، قسط نمبر 19 پیش کرنے جا رہے ہیں، جسے لکھا ہوا ہے عنایت اللہ التمش نے۔ تو چلیں اس ایمان افروز داستان کی قسط نمبر 19 شروع کرتے ہیں۔ مسلمان جب بنو قریظہ کی بستی کے قریب آئے تو عورتوں اور بچوں میں ہڑبونگ بپا ہو گئی اور بگدڑ مچ گئی۔ عورتیں اور بچے اپنے گھروں کو بھاگے جا رہے تھے۔ کوئی آدمی مقابلے کے لیے باہر نہ آیا۔ جو مسلمان ٹیکریوں کی طرف سے محاصرے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، انہیں دو آدمی اور ایک عورت نظر آئی۔ تینوں بھاگے جا رہے تھے۔ آدمی جو بوڑھا تھا اور عورت اپنے ساتھی کو گھسیٹ رہے تھے، وہ پیچھے کو مڑ مڑ کر دیکھتا اور آگے نہیں چلتا تھا۔ وہ لئیس بن موشان، جرید اور یوحاوا تھے۔ لئیس نے جرید کے ذہن پر قبضہ کر کے اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر آمادہ کر لیا تھا، لیکن اب جرید اس کے لیے مصیبت بن گیا تھا۔ وہ اس عمل کے زیر اثر تھا جسے آج ہیپٹاٹزم کہا جاتا ہے۔ یوحاوا اپنی محبت کی خاطر اسے اپنے ساتھ لے جا رہی تھی۔ اسے یہی ایک خطرہ نظر آ رہا تھا کہ جرید مسلمانوں کے ہاتھوں مارا جائے گا، اور لئیس جرید کو اس لیے اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش میں تھا کہ اسے کسی اور موقع پر رسول اللہ کے قتل کے لیے استعمال کرے گا۔ لیکن جرید لئیس کے عمل تنویم کے زیر اثر بار بار کہتا تھا، کہاں ہے وہ جو اپنے آپ کو خدا کا نبی کہتا ہے؟ وہ ہم میں سے ہے، وہ میرے ہاتھوں قتل ہوگا، مجھے چھوڑ دو، مجھے مدینہ جانے دو۔ ایک مسلمان نے ٹیکری پر کھڑے ہو کر انہیں للکارا اور رکنے کو کہا۔ لئیس اور یوحاوا نے پیچھے دیکھا اور وہ جرید کو اکیلا چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جرید نے تلوار نکال لی۔ کہاں ہے محمد؟ جرید نے تلوار لہرا کر ٹیکری کی طرف آتے ہوئے کہا، وہ ہم میں سے ہے، میں اسے پہچانتا ہوں، میں اسے قتل کروں گا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ یوحاوا میری ہے، وہ للکارتا آ رہا تھا۔ یوحاوا حبل اور عزا سے زیادہ مقدس ہے، سامنے لاؤ اپنے نبی کو۔ کون مسلمان اپنے اللہ کے رسول کی اتنی توہین برداشت کرتا؟ جس مسلمان نے ان تینوں کو للکارا تھا، اس نے کمان میں تیر ڈالا اور دوسرے ہی لمحے یہ تیر جرید بن مسیب کی دائیں آنکھ میں اتر کر کھوپڑی کے دور اندر پہنچ چکا تھا۔ جرید کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی، اس کا دوسرا ہاتھ دائیں آنکھ پر چلا گیا اور اس نے تیر کو پکڑ لیا۔ وہ رک گیا، اس کا جسم ڈولا، پھر اس کے گھٹنے زمین سے جا لگے۔ اس کا وہ ہاتھ جس میں تلوار تھی اس طرح زمین سے لگا کہ تلوار کی نوک اوپر کو تھی۔ جرید بڑی زور سے آگے کو گرا، تلوار کی نوک اس کی شہرگ میں اتر گئی اور وہ ذرا سا تڑپا اور ہمیشہ کے لیے بے حس و حرکت ہو گیا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو زخمی تھے، کعب بن اسد کے دروازے پر جا رکے اور دستک دی۔ کعب نے غلام کو بیچنے کی بجائے خود دروازہ کھولا۔ بنو قریظہ کے سردار سعد بن معاذ نے کہا، تیرے قبیلے کے بچے بچے نے دیکھ لیا ہے کہ تیری بستی ہمارے گھیرے میں ہے۔ کیا تو کہہ سکتا ہے کہ تو نے وہ گناہ نہیں کیا جس کی سزا آج تیرے پورے قبیلے کو ملے گی؟ کیا تو نے سوچا نہیں تھا کہ بد عہدی کی سزا کیا ہے؟ مجھے انکار نہیں ہے، کعب بن اسد نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن میں نے وہ گناہ کیا نہیں جو ابو سفیان مجھ سے کروانا چاہتا تھا۔ اس لیے نہیں کیا کہ تو اس سے یرغمال میں اونچے خاندانوں کے آدمی مانگتا تھا۔ سعد بن معاذ نے کہا، اس سے پہلے تو نے اسے کہہ دیا تھا کہ تیرا قبیلہ مدینہ کے ان مکانوں پر شب خون مارے گا جن میں ہماری عورتیں اور ہمارے بچے تھے۔
تو نے ایک مخبر بھی بھیجا تھا، بدبخت انسان۔ تو نہ سوچ سکا کہ مسلمانوں کی صرف ایک عورت بیدار ہوئی تو وہ یہودیوں کی شیطانیت کو صرف ایک ڈنڈے سے کچل دے گی۔ میں جانتا ہوں تمہیں نعیم بن مسعود نے خبر دی ہے کہ میں نے تم سے بدعہدی کی ہے۔ کعب بن اسد نے شکست خوردہ آواز میں کہا، تم یہ جان لو کہ یہ خبر غلط نہیں۔ میں نے جو کچھ کیا ہے وہ اپنے قبیلے کی سلامتی کے لیے کیا تھا۔ اب اپنے فیصلے کے لیے سزا خود ہی مقرر کر دے۔ سعد بن معاذ نے کہا، تو جانتا ہے کہ معاہدہ توڑنے والے قبیلے کو کیا تاوان دینا پڑتا ہے۔ اگر تو خود اپنی سزا کا فیصلہ نہیں کرتا تو بھی تجھے معلوم ہے کہ تیرے قبیلے کا انجام کیا ہوگا۔ کیا تو بنو قینقاع اور بنو نذیر کا انجام بھول گیا ہے؟ مجھے اس زخم کی قسم جو میں نے خندق کی لڑائی میں کھایا ہے، تیرے قبیلے کا انجام ان سے زیادہ برا ہوگا۔ ہاں سعد، کعب بن اسد نے کہا، میں جانتا ہوں میرے قبیلے کا انجام کیا ہوگا۔ ہمارے بچے اور ہماری عورتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ میرا فیصلہ یہ ہے کہ معاہدے کے مطابق میرے قبیلے کے تمام مردوں کو قتل کر دو اور ہماری عورتوں اور ہمارے بچوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ وہ زندہ تو رہیں گے، صرف زندہ نہیں رہیں گے، سعد بن معاذ نے کہا، وہ خدا کے سچے نبی کے پیروکار بن کر باعزت زندگی بسر کریں گے۔ اپنے تمام آدمیوں کو باہر نکالو۔ سعد بن معاذ واپس آ گئے۔ یا رسول اللہ، انہوں نے رسول کریم سے کہا، بنو قریظہ نے اپنی سزا خود مقرر کی ہے۔ ان میں جو آدمی لڑنے کے قابل ہیں انہیں قتل کر دیا جائے اور عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو اپنی تحویل میں لے لیا جائے۔ سب نے دیکھا کہ بنو قریظہ کے لوگ قلعے سے باہر آ رہے تھے۔ محاصرے میں سے کسی کو بھاگ نکلنے کا موقع نہ ملا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ یہودیوں کی تاریخ فتنہ و فساد اور بدعہدی سے بڑی پڑی تھی۔ اسے خدا کی دتکاری ہوئی قوم کہا گیا تھا۔ ان کے ساتھ جس نے بھی نرمی برتی اسے یہودیوں نے نقصان پہنچایا۔ چنانچہ بنو قریظہ کو بخش دینا بڑی خطرناک حماقت تھی۔ مسلمانوں نے اس قبیلے کے ایسے تمام آدمیوں کو قتل کر دیا جو لڑنے کے قابل تھے اور بوڑھوں، عورتوں اور بچوں کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ دو مورخین نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو قریظہ پر فوج کشی کی تو یہودیوں نے بڑا سخت مقابلہ کیا۔ مسلمانوں نے 25 روز بنو قریظہ کو محاصرے میں لیے رکھا۔ آخر یہودیوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ سعد بن معاذ کو ان کے پاس صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے بھیجا جائے۔ چنانچہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور یہ فیصلہ لے کر آئے کہ بنو قریظہ کے آدمیوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو مال غنیمت میں لے لیا جائے۔ جن یہودیوں کو قتل کیا گیا ان کی تعداد 400 تھی۔ زیادہ تر مورخوں نے لکھا ہے کہ بنو قریظہ نے مقابلہ نہیں کیا اور اپنے کیے کی سزا پانے کے لیے قلعے سے باہر نکل آئے۔ مدینہ میں یہودیوں کے قتل عام کے ساتھ یہ ذکر دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ اس سے پہلے مسلمانوں نے یہودیوں کے دو قبیلوں بنو نذیر اور بنو قینقاع کو ایسی ہی بدعہدی اور فتنی پروازی پر ایسی ہی سزا دی تھی۔ ان قبیلوں کے بچے کچے یہودی شام کو بھاگ گئے تھے۔ شام میں ایرانیوں کی حکومت تھی۔ ایک عیسائی بادشاہ ہرقل نے حملہ کر کے شام پر قبضہ کر لیا۔ یہودیوں نے اس کے ساتھ بھی بد عہدی کی۔ ادھر مدینہ میں مسلمان بنو قریظہ کو قتل کر رہے تھے، ادھر ہرقل بنو نذیر اور بنو قینقاع کا قتل عام کر رہا تھا۔ ایک حدیث ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ یہ حدیث حضرت عائشہ کے حوالے سے حشام بن عروہ نے بیان کی ہے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا اور بنی قریظہ کے یہودیوں کو قتل کر دیا گیا۔ حشام بن عروہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کے والد بزرگوار نے انہیں یہ واقعہ سنایا تھا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو سینے میں برشی لگی تھی۔ جب
बनु करीज़ा को सजा दी जा चुकी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से साद बिन मुआज के लिए मस्जिद के करीब एक खेमा लगाकर इसमें इन्हें रखा गया, ताकि इनके जख्म की देखभाल आसानी से हो सके। साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह अन्हा इस खेमे में लेट गए, लेकिन उठ बैठे और उन्होंने खुदा से दुआ मांगी कि इनकी एक ही ख्वाहिश है कि हर इस कौम के खिलाफ लड़े जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा नबी नहीं समझती। मगर लड़ाई खत्म हो चुकी है। उन्होंने खुदा से इल्तजा की कि मुसलमानों को कोई और लड़ाई लड़नी है तो मुझे इसमें शरीक होने के लिए जिंदगी अता फरमा। अगर ये सिलसिला खत्म हो गया है तो मेरे जख्म को खोल दे कि मैं तेरी राह में जान दे दूं। साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह अन्हा की ये दुआ तीन चार आदमियों ने सुनी थी, लेकिन उन्होंने इसे अहमियत नहीं दी थी। सुबह किसी ने देखा कि साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह अन्हा के खेमे से खून बह बह कर बाहर आ रहा था। खेमे में जाकर देखा, साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह अन्हा शहीद हो चुके थे। उन्होंने खुदा से शहादत मांगी थी। खुदा ने इनकी दुआ को कबूल कर लिया था। इनके सीने का जख्म खुल गया था। दूसरी तरफ बनु करीजा की तबाही की खबर जब मक्का पहुंची तो सबसे ज्यादा खुशी अबू सुफियान को हुई। खुदा की कसम, बनु करीजा को इस बदअहदी की सजा मिली है जो इसके सरदार काब बिन असद ने हमारे साथ की थी। अबू सुफियान ने कहा, अगर इसका कबीला मदीने पर शबे खून मारता रहता तो फतह हमारी होती और हम बनु करीजा को मौत की बजाय माले गनीमत देते। क्यों खालिद, क्या बनु करीजा का अंजाम बहुत बुरा नहीं हुआ? खालिद ने अबू सुफियान की तरफ ऐसी निगाहों से देखा जैसे इसकी बात इसे अच्छी ना लगी हो। क्या तुम बनु करीजा के इस अंजाम से खुश नहीं हो खालिद? अबू सुफियान ने पूछा। मदीना से पसपाई का दुख इतना ज्यादा है कि बड़ी से बड़ी खुशी भी मेरा ये दुख हल्का नहीं कर सकती। खालिद ने कहा, बदअहद की दोस्ती दुश्मन से ज्यादा खतरनाक होती है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यहूदियों ने किसके साथ वफा की है? अपनी बेटियों को यहूदियत के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए दूसरी कौमों के आदमियों की अय्याशी का ज़रिया बनाने वाली कौम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हमें मुसलमानों ने नहीं, तूफ़ानी आंधी ने मुहासरा उठाने पर मजबूर किया था। अबू सुफियान ने कहा, हमारे पास खुराक नहीं रही थी। तुम लड़ना नहीं चाहते थे, खालिद ने कहा और उठकर चला गया। खालिद अब खामोश रहने लगा था। उसे कोई जबरदस्ती बुलाता तो वो जिंजला उठता। इसके कबीले का सरदार अबू सुफियान इससे घबराने लगा था। खालिद इसे बुज़दिल कहता था। खालिद ने अपने आप से अहद कर रखा था कि वो मुसलमानों को शिकस्त देगा, लेकिन इसे जब मैदान जंग में मुसलमानों की जंगी चालें और इनका जज्बा याद आता था तो वो दिल ही दिल में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खराज तहसीन पेश करता था। ऐसा अस्करी जज्बा और ऐसी अस्करी फहमो फरास्त कुरैश में नापीद थी। ये फहमो फरास्त खालिद में थी, लेकिन अपने कबीले से इसे तावन नहीं मिलता था। आज जब वो मदीना की तरफ अकेला जा रहा था तो इसे मारका खंदक से पसपाई याद आ रही थी। इसे गुस्सा भी आ रहा था और वो शर्मसार भी हो रहा था। उसे याद आ रहा था कि उसने एक साल किस तरह गुजारा था। वो मदीना पर एक और हमला करना चाहता था, लेकिन अहले कुरैश मदीना का नाम सुनकर दबक जाते थे। आखिर इसे इत्तला मिली कि मुसलमान मक्का पर हमला करने आ रहे हैं। इसे ये खबर अबू सुफियान ने सुनाई थी। मुसलमान मक्का पर हमला करने सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि हमने साबित कर दिया है कि कबीला कुरैश मोहम्मद से डरता है। खालिद ने अबू सुफियान से कहा, क्या तुमने अपने कबीले को कभी बताया है कि मुसलमान मक्का पर हमला कर सकते हैं? क्या कबीला हमला रोकने के लिए तैयार है? अब इस बहस का वक्त नहीं कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया। अबू सुफियान ने कहा, मुझे इत्तला देने वाले ने बताया है मुसलमानों की तादाद तकरीबन 1500 है। तुम कुछ सोच सकते हो? मैं सोच चुका हूँ,
खालिद ने कहा, मुझे 300 सवार दे दो, मैं मुसलमानों को रास्ते में रोक लूंगा। मैं करा अल गईम की पहाड़ियों में गात लगाऊंगा, वो इसी दर्रे से गुजर कर आएंगी। मैं इन्हें पहाड़ियों में बखेर बखेर कर मारूंगा। तुम जितने सवार चाहो ले लो, अबू सुफियान ने कहा, और फौरन रवाना हो जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि वो दर्रे से गुजर आएं। खालिद को आज याद आ रहा था कि उस खबर ने इसके जिस्म में नई रूह फूंक दी थी। इसने इसी रोज 300 सवार तैयार कर लिए थे। मुसलमानों की तादाद 1400 थी। इनमें ज्यादातर नफरी प्यादा थी। खालिद खुश था कि अपने सवारों की कयादत इसके हाथ में है। अब अबू सुफियान इसके सर पर सवार नहीं था। सब फैसले इसे खुद करने थे। वो मुसलमानों को फैसला कुन शिकस्त देने के लिए रवाना हो गया था। खालिद कुछ देर आराम करके और घोड़े को पानी पिलाकर चल पड़ा था। इसने घोड़े को थकने नहीं दिया था। मक्का से घोड़ा आराम आराम से चलता आया था। खालिद बड़ी मजबूत शख्सियत का आदमी था। इसके जहन में ख्वाहिशें कम और इरादे ज्यादा हुआ करते थे। वो जहन को अपने कब्जे में रखा करता था, मगर मदीना को जाते हुए जहन इस पर काबिज हो जाता था। यादों के थपेड़े थे जो इसे तूफानी समंदर में बहती हुई कश्ती की तरह पटक रहे थे। कभी इसकी जहनी कैफियत ऐसी हो जाती जैसे वो मदीना बहुत जल्दी पहुंचना चाहता हो, और कभी यूं जैसे इसे कहीं भी पहुंचने की जल्दी ना हो। उसकी आंखों के आगे मंजिल शराब बन जाती और दूर ही हटती नजर आती थी। घोड़ा अपने सवार की जहनी खलफशार से बेखबर चला जा रहा था। सवार ने अपने सर को झटक कर गिरदो पेश को देखा। वो जरा बुलंद जगह पर जा रहा था। उफक से ओहद का सिलसिला कोह और ऊपर उठ आया था। खालिद को मालूम था कि कुछ देर बाद इन पहाड़ियों के करीब से मदीने के मकान उभरने लगेंगे। उसे एक बार फिर खंदक और वो पसपाई याद आई, और इसे मुसलमानों के हाथों 400 यहूदियों का कत्ल भी याद आया। बनु करीजा की इस तबाही की खबर पर कुरैश का सरदार अबू सुफियान तो बहुत खुश हुआ था, मगर खालिद को खुशी ना हुई ना अफसोस हुआ था। कुरैश यहूदियों की फरेबकारियों का सहारा लेकर मोहम्मद के पैरोकारों को शिकस्त देना चाहते थे। खालिद को ख्याल आया। इसने अपने माथे पर हाथ फेरा, जैसे इस ख्याल को जहन से साफ कर देना चाहता हो। इसका जहन पीछे ही पीछे हटता जा रहा था। घंटियों की मुतरन्निम आवाजें इसे माजी से निकाल लाईं। इसने दाएं बाएं देखा। बाईं तरफ वसी नशीब था। खालिद ऊपर ऊपर जा रहा था। नीचे 4 ऊंट चले आ रहे थे। ऊंट एक दूसरे के पीछे थे। इनके पहलू में एक घोड़ा था। ऊंटों पर 2 औरतें, चंद बच्चे और 2 आदमी सवार थे। ऊंटों पर सामान भी लदा हुआ था। घोड़ा सवार बूढ़ा आदमी था। इनकी रफ्तार तेज थी। खालिद ने अपने घोड़े की रफ्तार कम कर दी। ऊंटों का ये मुख्तसर सा काफिला इसके करीब आ गया। बूढ़े घुड़सवार ने इसे पहचान लिया। तुम्हारा सफर आसान हो वलीद के बेटे, बूढ़े ने आवाज बुलंद बाजू लहराया और बोला, नीचे आ जाओ, कुछ दूर इकट्ठे चलेंगे। खालिद ने घोड़े की लगाम को एक तरफ झटका दिया और हल्की सी एड़ लगाई। घोड़ा नीचे उतर गया। हा हा हा। खालिद ने अपना घोड़ा बूढ़े के घोड़े के पहलू में ले जाकर खुशी का इजहार किया और कहा, अबू जुरैज, और ये सब तुम्हारा खानदान है? हाँ, बूढ़े अबू जुरैज ने कहा, ये मेरा खानदान है। और तुम खालिद बिन वलीद किधर का रुख किया है? मुझे यकीन है तुम मदीना को नहीं जा रहे। मदीना में तुम्हारा क्या काम? ये कबीला गत्तफान का एक खानदान था जो नकल मकानी करके कहीं जा रहा था। अबू जुरैज ने खुद ही कह दिया था कि खालिद मदीना को नहीं जा रहा, तो खालिद ने इसे बताना मुनासिब भी ना समझा। अहले कुरैश क्या सोच रहे हैं? अबू जुरैज ने कहा, क्या ये सही नहीं कि मोहम्मद को लोग नबी मानते ही चले जा रहे हैं?
کیا ایسا نہیں ہوگا کہ ایک روز مدینہ والے مکہ پر چڑھ دوڑیں گے اور ابو سفیان ان کے آگے ہتھیار ڈال دے گا؟ جو سردار اپنی شکست کا انتقام لینا ضروری نہیں سمجھتا، وہ ہتھیار ڈالنے کو بھی برا نہیں سمجھے گا۔ خالد نے کہا، کیا تمہیں یاد نہیں کہ ہم سب مل کر مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے؟ تو مدینے والوں نے اپنے ارد گرد خندق کھود لی تھی۔ خالد نے کہا، ہم خندق پھلانگ سکتے تھے۔ میں خندق پھلانگ گیا تھا، اکرما بھی خندق کے پار گیا تھا، مگر ہمارا لشکر، جس میں تمہارے قبیلے کے جنگجو بھی تھے، دور کھڑا تماشا دیکھتا رہا۔ مدینہ سے پسپا ہونے والا سب سے پہلا آدمی ہمارا سردار ابو سفیان تھا۔ میرے بازوؤں میں طاقت نہیں رہی ابن ولید۔ ابو جریج نے اپنا ایک ہاتھ جو ضعیفی سے کانپ رہا تھا خالد کے آگے کر کے کہا، میرا جسم ذرا سا بھی ساتھ دیتا تو میں بھی اس مارکے میں اپنے قبیلے کے ساتھ ہوتا۔ اس روز میرے آنسو نکل آئے تھے جس روز میرا قبیلہ مدینہ سے پسپا ہو کر لوٹا تھا۔ اگر کعب بن اسد دھوکہ نہ دیتا اور مدینہ پر 3 4 شبِ خون مار دیتا تو فتح یقیناً تمہاری ہوتی۔ خالد جھنجھلا اٹھا۔ اس نے ابو جریج کو قہر کی نظروں سے دیکھا اور چپ رہا۔ کیا تم نے سنا تھا کہ یحاوہ یہود نے تمہارے قبیلے کے ایک آدمی جرید بن مصیب کو محمد کے قتل کے لیے تیار کیا تھا؟ ابو جریج نے پوچھا۔ ہاں، خالد نے کہا، سنا تھا، اور مجھے یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ جرید بن مصیب میرے قبیلے کا آدمی تھا۔ کہاں ہے وہ؟ 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، اس کا پتہ نہیں چلا۔ میں نے سنا تھا کہ وہ یحاوہ یہودن اسے اپنے ساتھ یہودی جادوگر لئیس بن موشان کے پاس لے گئی تھی، اور اس نے جرید کو محمد کے قتل کے لیے تیار کیا تھا، مگر مسلمانوں کی تلواروں کے سامنے لئیس بن موشان کا جادو جواب دے گیا۔ جرید بن مصیب مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ بنو قریظہ میں سے زندہ بھاگ جانے والے صرف 2 تھے، لئیس بن موشان اور یحاوہ۔ اب صرف ایک زندہ ہے، ابو جریج نے کہا۔ لئیس بن موشان؟ صرف لئیس بن موشان زندہ ہے، اور جرید اور یحاوہ وہ بدروحے بن گئے تھے۔ ابو جریج نے کہا، میں تمہیں ان کی کہانی سنا سکتا ہوں۔ تم نے یحاوہ کو دیکھا تھا، وہ مکہ ہی کی رہنے والی تھی۔ اگر تم کہو گے کہ اسے دیکھ کر تمہارے دل میں ہلچل نہیں ہوتی تھی اور تم اپنے اندر حرارت سی محسوس نہیں کرتے تھے، تو خالد، میں کہوں گا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ کیا تمہیں کسی نے نہیں بتایا تھا کہ مدینے پر حملے کے لیے غطفان اہل قریش سے کیوں جا ملا تھا، اور دوسرے قبیلوں کے سردار نے کیوں ابو سفیان کو اپنا سردار تسلیم کر لیا تھا؟ یہ یحاوہ اور اس جیسی 4 یہودنوں کا جادو چلا تھا۔ معزز خواتین و حضرات، شمشیر بے نیام کی قسط نمبر 19 یہاں پر مکمل ہو گئی ہے۔ اس ایمان افروز داستان کی اگلی ایک ساتھ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل گردش دورہ کو سبسکرائب کر لیں۔ تو ملتے ہیں اس سلسلے کی اگلی ایک ساتھ کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔